تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، دعا نمبر 44، اس میں ماہ مبارک رمضان کے آغاز اور ماہ مبارک کے داخل ہونے کے اوپر امام سجاد علیہ السلام سے یہ دعا وارد ہوئی ہے۔ اس دعا کے ضمن میں انشاءاللہ خطبہ شعبانیہ سے ملاتے ہوئے ہم مطالب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول خطبہ ہے، اور جو دعا ہے وہ صحیفہ کاملہ میں امام سجاد علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اس دعا کے آغاز میں بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، کہ تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنی حمد کی طرف ہمیں ہدایت کی ہے، اور ہمیں یہ اس اہل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم پہ اپنا احسان کیا ہے، نیکی کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شاکرین میں سے قرار دے۔ اسی طریقے سے نیچے چونکہ اس کے اندر 3 دعا کو تقسیم کیا گیا ہے اور اس کے 19 حصے بنائے گئے ہیں، اور ہر حصے کے آغاز میں درود کا تذکرہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ۔ پورے صحیفہ کاملہ میں ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ درود جب بھیجا گیا تو اس میں وسلم نہیں ہے، اس لیے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جب درود مختصر درود بھیجتے ہیں تو وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ، وسلم بعد کے وہ کتابت لکھتے ہوئے اس میں اضافہ کیا گیا۔ بہرحال اس میں 19 حصے اس دعا کے بنتے ہیں۔ دعا بہت طولانی نہیں ہے، مختصر ہے، دلچسپ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دعا کو حتماً پڑھیں۔ ترجمے کے ساتھ ایپس میں بھی موجود ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا بہترین تعارف اس میں کرایا گیا ہے، کیونکہ خطبہ شعبانیہ کے اوپر ہماری پہلے مفصل گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس جگہ پہ دعا سے شروع کر رہے ہیں اور خطبہ شعبانیہ کے کلمات سے اس دعا کی انشاءاللہ تشریح کو ملاحظہ کریں گے۔ اس میں آئیں دیکھیں کہ تیسرا حصہ جو ہے اس میں امام سجاد علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کے چند نام بیان کیے ہیں، اور اس کو یعنی اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف کی مدد سے اس ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرایا ہے۔ یہ جو چند اوصاف ہیں، ان اوصاف پہ ضرور غور و فکر کریں، ہم ضرور غور و فکر کریں۔ فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام والحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ان راستوں کی طرف اپنے مہینے کو بھی قرار دیا ہے، جو اللہ کی تک پہنچانے والے راستے ہیں۔ سبل اور صراط، یہ 2 کلمات ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کلمات کے اوپر گفتگو انشاءاللہ کسی اور مورد میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے صراط کی جمع وارد نہیں ہوئی، صراط ایک ہی ہے، جبکہ سبیل اور سبل کی جمع وارد ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جو سبل اور صراط کا مطلب بیان کیا گیا ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہترین طریقے سے المیزان میں ذکر کیا ہے۔ سبیل کہتے ہیں راہ کو، طریق کو، جو آپ کو منزل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ جو طریق اور منزل ہے، اس کے طرف لے جانے والے راستے کو سبیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی جمع سبل آتی ہے، جبکہ صراط قرآن کریم میں سبیل مثبت اور منفی ہر 2 طرح سے استعمال ہوا ہے، جبکہ صراط جو ہے وہ کسی بھی صورت میں منفی استعمال قرآن کریم میں نہیں ہوا، ہمیشہ اس کا استعمال مثبت وارد ہوا ہے، مثبت اس کا استعمال وارد ہوا ہے، اور اس کی جمع بھی نہیں آئی، اس کی جمع بھی وارد نہیں ہوئی۔ صراط مثبت ہے، سبیل اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہے اور شیاطین کی طرف بھی نسبت ہے۔ ہر 2 نسبتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔
اچھا، اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق اس طریقے سے بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ سبیل کی مثال ان راستوں کی سی ہے کہ جس سے پانی گزرتا ہے اور وہ سارا کا سارا سمندر میں جا کے گرتا ہے، یا ایک ایسے وسیع راستے کے اوپر ختم ہوتا ہے کہ جو وسیع راستہ منزل تک پہنچاتا ہے، سارے کے سارے جیسے ہوتے ہیں نا مختلف نالیاں ہیں، وہ نالیاں ساری ایک پائپ لائن کے اوپر اپنے پانی کو بھیج رہی ہوتی ہیں۔ سبیل الہی جس کی جمع سبل آتا ہے، سبیل الہی جس کی جمع سبل آتی ہے، وہ ساری کی ساری یہ سبیلیں صراط کے اوپر منتہی انسان کو کرتی ہیں۔ اب بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستوں کی وہ اتنی ہی تعداد ہے جتنی انسانوں کی سانسوں کی تعداد ہے، اس قدر کثیر ہیں راستے، سارے ایک راستے سے نہیں اللہ کی طرف جا رہے۔ خداوند متعال نے ہر ایک کو اپنے راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے ایک راہ ایجاد کی ہوئی ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی راہ سے اللہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ سارے راستے کس کے اوپر منتہی ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں؟ صراط کے اوپر۔ صراط فقط ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اس صراط مستقیم کے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن اس صراط مستقیم تک پہنچانے والے راستے وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم اس کو ایک اور تعبیر کے ساتھ بھی اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے انسانی دنیا انسانوں کے شعبہ جات ہیں، ہر شعبہ اللہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، لیکن وہ کس کے ساتھ متصل ہوگا؟ صراط مستقیم۔ وہ صراط مستقیم کہاں لے کے جائے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق صراط مستقیم حقیقت میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے راستے اگر ائمہ اطہار علیہ السلام سے تعلق پیدا کریں تو تب یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا۔ یعنی سائنٹسٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ائمہ علیہ السلام سے تعلق پیدا کرے، ایک مزدور کو بھی چاہیے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ قائم کرے، ایک مفسر کو، محدث کو، فلسفی کو، یا ایک استاد کو، معلم کو، ایک موٹر مکینک کو، ایک سبزی فروش کو، ایک موچی کو، ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد کو، ہر فرد اپنی اپنی راہوں سے اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے اگر وہ خدا کی طرف جانا چاہتا ہے، اور خدا نے ہر ایک کو اس کے مطابق ہی راستے عنایت کیے ہیں۔ انہی راستوں میں سے ایک بڑا راستہ کون سا ہے؟ شہرہ، اللہ کا مہینہ۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا پہلا حصہ ہے، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِن تِلْكَ السُّبُلِ، کہ تمام کی تمام حمد اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے ان راستوں میں سے کیا قرار دیا؟ جَعَلَ مِن تِلْكَ السُّبُلِ، ان راستوں میں سے ایک راستہ کسے قرار دیا؟ شہرہ، شہر رمضان، اپنے مہینے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے۔ اچھا، اب اس شہر کی خوبیاں دیکھیں کہ جو امام سجاد علیہ السلام اس دعا کے اس تیسرے حصے میں، 19 حصے اس کے کیے گئے ہیں، اس تیسرے حصے میں امام سجاد علیہ السلام نے تقریباً اس کی 5 خصوصیات ذکر کی ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ بلکہ 6 کہہ لیں۔ پہلی خصوصیت یہ اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، جس نے ماہ مبارک رمضان سے تعلق پیدا کیا، گویا کہ اس نے اللہ کے راستوں کے اوپر سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان کو پانا گویا کہ اللہ کے راستے کو پا لیا۔ ماہ مبارک رمضان کا اہتمام کرنا گویا کہ اس نے راستے کو طے کرنا شروع کر دیا۔ طے کرنے والے کو کہتے ہیں مسافر، یا اس کو ایک بہترین کلمہ اس کے لیے ایجاد کیا گیا سالک۔ سالک کہتے ہیں سلوک یا سالک چلنے والا، راستے پہ چلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سالک۔ جو اللہ کے راستے کے اوپر چلے اسے کہتے ہیں سالک۔ سیر و سلوک یعنی اللہ کی راہ کے اوپر چلنے والے افراد۔ اب یہ جو اللہ کی راہ کے اوپر، اللہ کے راستے کے اوپر چل رہے، یعنی وہ راستہ جو اللہ تک لے کے جاتا ہے، اس راستے کا کیا نام ہے؟ شہر، وہ نہیں، اس راستے کا نام ہے سبیل اللہ، راہ الہی، طریق الہی، درست ہے؟ میں اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آج انٹرنیٹ نے ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہے، بہرحال اس کو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے مزید واضح مطلب ہو سکے۔ دیکھیں، اس جگہ پر
ایک انسان کے لیے منزل اور ہدف ہوتا ہے، اور ہر انسان کی خواہش کی ہوتی ہے وہ اپنی منزل یا اپنے گھر یا وطن یا ہدف تک کیا ہے پہنچے۔ وہ کیا راستے کے بغیر ہدف تک پہنچ سکتا ہے؟ لہذا وہ راستہ اگر پتہ لگ جائے تو راستہ طے کیے بغیر پہنچ سکتا ہے۔ اگر راستہ طے کرے اور راستے میں جو حائل رکاوٹیں یا خطرات اور مشکلات ہیں ان سے بچے بغیر پہنچ سکتا ہے، بس ادھر کتنی چیزیں لازم ہوگی؟ 3۔ ایک ہے کہ اسے راہ کا پتہ ہو جو اس کے ہدف اور منزل تک لے کے جاتی ہے۔ اگر راہ کا نہ پتہ ہو تو سالک کیا راہی نہیں بن سکتا، مسافر نہیں بن سکتا۔ دوسری چیز جو اسے پتہ ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ وہ چلے اس کے اوپر کیا ہو؟ گامزن ہو۔ اگر وہ گامزن نہ ہو تو کیا وہ راہ طے کر کے ہدف تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، اسے چلنا نہ۔ نمبر 3، راہ چلتے ہوئے غفلت میں یا بے پرواہ ہو کے چلتا رہے، یا جو مشکلات، رکاوٹیں، خطرات اور جان کو لاحق مختلف طرح کے اسے ضرر نقصانات ہیں ان سے اس کو اپنے آپ کو بچانا بھی لازم ہے، کیونکہ قرآن میں شیطان نے کیا اپنا عزم ظاہر کیا، لَأَقْعُدَنَّ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں حتماً و حتماً تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یعنی شیطان ہمیں صراط مستقیم سے باہر چلنے والے تو گمراہ ہیں۔ گمراہوں کے پاس شیطان نہیں آتا، وہ تو اغوا شدہ لوگ ہیں۔ شیطان کن کے پاس آتا ہے؟ جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، جو خداوند مطاع یعنی جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو حاجی ہیں، جو زائر ہیں، جو عمرہ کر رہے ہیں، جو عزاداری کر رہے ہیں، جو علوم آل محمد سیکھ رہے ہیں، جو نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر شیطان آتا ہے، وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا کہ شیطان کہاں بیٹھے گا؟ اور گھات لگا کے بیٹھے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا گھات لگا کے دبوچتا ہے۔ ایک گھات لگانا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ایک جانور، وحشی درندہ، وہ اپنا شکار پکڑنے کے لیے پورے چاقو چوبند ہو کے گھات لگا کے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ گھات لگا کے یعنی ایک ایسی اوٹ میں بیٹھنا کہ دشمن آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ شکار جو درندہ ہے جس نے شکار کرنا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ جس نے شکار ہونا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ جگہ نہیں پتہ ہوتی۔ تو یہ گھات لگا کے کب حملہ کرتا ہے اپنے دشمن کے اوپر؟ اس وقت حملہ کرتا ہے کہ جب یہ غافل ہو جائے۔ جب وہ غافل نہ ہو تو گھات لگا کے حملہ بھی کرے، بھاگ جائے گا۔ آپ یہ اس امر کے لیے خصوصی طور پہ مشاہدہ کریں مختلف ڈاکومنٹریز تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو مویشی ہیں یا مختلف طرح کی یہ انعام ہیں، یہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو شیر اور چیتے اور بھیڑیے وغیرہ وہ گھات لگا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ شیر اور چیتے گھات لگا کے اچانک حملہ کرتے ہیں۔ اگر وہ بیدار ہوں تو یہ ان کی پہنچ سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ بیدار نہ ہوں تو اس وقت یہ ان کے اوپر حملہ آور ہو کے انہیں دبوچ لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی شیطان اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے لیکن گھات لگا کے بیٹھا ہے، اور ہر وہ راہی اس کا شکار ہو جاتا ہے جو راہ الہی پہ چلتے ہوئے غافلانہ انداز اور زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا جو بھی غافلانہ طرز اور طریقے اختیار کرے گا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے کتنی چیزیں ابھر آئیں؟ 3 چیزیں۔ اول یہ ہے کہ وہ راہ کو جانتا ہو، اس کے پاس راہ کیا ہونی چاہیے؟ مشخص ہونی چاہیے۔ اس راہ کے اوپر اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے۔ نمبر 3، اس نے اس راہ میں بیٹھے ہوئے دشمن سے اور نقصانات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ہدف ہے۔ ہدف انسان کی زندگی کا کون ہے؟ ہستی باری تعالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، وہ ہمارے لیے ہدف ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ اس ہدف کے لیے ہم نے چلنا ہے، لیکن ہم کیسے چلیں گے اس کی طرف؟ صحیح ہے؟ اس وقت تک نہیں، چونکہ ہم نے 3 چیزیں تھیں نا۔ پہلی چیز کیا ہوگی ہمارے لیے؟ وہ کلیئر ہوگی، اور وہ کیا ہے جو کلیئر ہوئی ہے؟ وہ ہدف کا ہونا ہے۔
ہدف کے بعد ہم نے کیا تلاش کرنی ہے؟ راہ کو، راستے کو۔ اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راہ اور راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کی راہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے، ہدف تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اب جب خدا ہمارے لیے ہدف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے ہدف ہے، تو خدا تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ تک حتماً و حتماً راستہ لے کے جاتا ہے اسے کہتے ہیں صراط مستقیم، اور جو صراط مستقیم تک پہنچاتے ہیں راستے انہیں کہتے ہیں سبیل۔ اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے سبیل کتنے ہیں؟ حتیٰ صراط مستقیم پر بھی سبیل کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے انسانوں کی سانسوں کی تعداد کے مطابق ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں عالم نہیں ہے، فلاں حوزوی نہیں ہے، فلاں قاری نہیں ہے، فلاں حافظ نہیں ہے، فلاں مجاہد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گا۔ ممکن ہے کوئی خدمت خلق سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے، ممکن ہے کہ کوئی تجارت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے، ممکن ہے کوئی خانوادے کی خدمت کر کے خداوند متعال تک پہنچا۔ ہدف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ خدا تک کون پہنچے گا؟ جو جس کا ہدف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ لیکن یہ مطلب تھوڑا سا میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں چونکہ یہ بنیادی مطالب میں سے انسان کی زندگی کے لیے، اگر آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو خدا کی راہ اور اس کے راستے کے اوپر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں دوبارہ اس چیز کا تکرار کر دوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو۔ ہمارے لیے منزل کون ہے، ہدف کون ہے؟ خدا تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے راہ کے بغیر؟ راہ کی تشخیص کرنی ہو تو کون سی راہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے؟ وہ ساری صراط مستقیم تک منتہی ہوگی، لیکن ہم راہ کے ذریعے پہنچیں گے۔ وہ کون سی راہ ہے؟ ان راہوں میں سے ایک راہ ہے شہر رمضان۔ جس نے شہر رمضان کو پا لیا گویا کہ اس نے کیا پا لیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس راستے کو پا لیا جس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ لہذا یہ مطلب آپ نے دقت سے مطالعہ کیا کہ خداوند متعال تک وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے وہ پہنچتا ہے خدا تک، خداوند متعال تک پہنچتا ہے۔ اچھا، یہ پہلا میں نے عرض کیا نا 6 صفات امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیے۔ پہلی صفت کیا ہو گئی کہ من تلک السبل، من تلک السبل، سبیلوں میں سے ایک سبیل ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ دوسرا تعارف، چونکہ سیر و سلوک اسی سے تعبیر ہے۔ سیر و سلوک میں انسان کو پیش خطرات آتے ہیں اور چلنے کے طور طریقے اس کے اوپر کتابیں کئی لکھی گئی ہیں۔ دوسرا تعارف ہے شہر الصیام۔ دوسرا تعارف اس میں کیا کرایا گیا ہے کہ یہ شہر صیام ہے، روزے کا مہینہ ہے، یعنی بالفاظ دیگر شہرہ شہر رمضان شہر الصیام۔ یہ جو اللہ کا سبیل ہے اب اس کی بتا رہے ہیں۔ یہ سبیل ایسا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے قرار دیے ہیں، یعنی آپ روزوں کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوگے۔ روزہ خود بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر انسان کی روح کی بھرپور ترین غذا موجود ہے۔ اس قدر بھرپور ترین غذا شاید ہی کسی عبادت سے مہیا ہوتی ہے، چونکہ انسانی روح کو توانائی اور صحت اور تندرستی جن چیزوں سے ملتی ہے اس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اسے مادی نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک مادی دنیا سے تعلق اس کا ضعیف نہیں ہوتا روح میں توانائی برقرار نہیں ہوتی۔ اگر ایک انسان ہے اس کا مادی چیزوں سے یا جسمانی چیزوں سے تعلق قوی ہے، یہاں پہ روح نشو و نما نہیں پا رہی۔ روح کی نشو و نما کب ہوتی ہے؟ جب جسمانی تعلق ضعیف سے ضعیف تر ہو جائے، اور انسان کو اگلا جہان دکھائی بھی تب دیتا ہے جب انسان کا جسمانی تعلق روح کا ضعیف سے ضعیف ہو جائے، وإلا اگلا جہان اسے ایک ذرہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں پہ شہر رمضان شہر الصیام کہ یہ مہینہ روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حد تک اس بات کو اگر ہم روایات کی زبانی دیکھیں، چونکہ ماہ مبارک اور رجب امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے، ماہ مبارک شعبان وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے،
جب انسان نے امامت اور رسالت کا سفر طے کر لیا تو اب کہاں پہ پہنچے گا؟ شہر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی تک۔ لہذا اس سے پہلے مستحب ہیں روزے، لیکن شہر اللہ میں جب پہنچ گئے تو اس کا ادب بھی جدا ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ تم واجب روزے رکھو، اطاعت اس میں ہے، اور اگر کوئی عذر ہے تو تب بھی اپنے آپ کو اس سے مشابہ دکھائی دو جو روزے دار ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ اس میں خداوند متعال نے روح کی اس قدر غذا مہیا کر دی ہے کہ اس میں خدا نے جو دسترخوان بچھایا، عموماً دسترخوان کیوں بچھایا جاتا ہے؟ تاکہ خوب بہترین طریقے سے مہمان تناول کرے۔ ماہ مبارک رمضان میں میزبان کون ہے اور مہمان کون ہے؟ چونکہ مأدبۃ اللہ کہا گیا ہے، مأدبۃ اللہ، صحیح ہے، مأدبہ کہتے ہیں، مأدبہ یہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو روایات میں ماہ مبارک رمضان کو کیا نام دیا گیا ہے کہ یہ مأدبۃ اللہ ہے۔ اچھا، اس کی خوبی کیا ہے مأدبۃ اللہ کی کہ یہ جس نے دسترخوان میزبان، اور اس میں آپ نے پہچاننے کہ مہمان کون ہے، میزبان اور مہمان۔ میزبان اور مہمان، اس میں میزبان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میزبان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے جو مہمان آ رہا ہے اس کو بھرپور طریقے سے شکم بھر کے اور سیر کر کے بھیجے۔ خداوند متعال نے جو دسترخوان سجایا اس میں تو حلال چیزیں بھی اللہ نے ممنوع قرار دے دی۔ آپ کہیں گے کیسا دسترخوان ہے؟ یہ دسترخوان جسمانی نہیں ہے، سحری کے ٹائم اٹھو ہر صورت میں، نیند بھی اپنی خراب کرو، گرمی ہو یا سردی ہو، بھوک پیاس اور دیگر 9 چیزیں جو درج کی گئی ہیں، 8 چیزیں، ان سے اجتناب کرو۔ اور اس کے بعد بھی عبادات کثیر رکھ دی گئی ہیں، دعائیں بے شمار ہیں، ذکر کا مہینہ قرار دیا گیا، روزے سے نسبت اس مہینے کو دے دی گئی ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ تو بھوک پیاس، زحمت، مشقت، اس میں میزبانی ایک ایسی ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے روحوں کے لیے دسترخوان بچھایا، جسموں کے لیے نہیں۔ جسموں کے لیے تو ہم دسترخوان بچھاتے ہیں جس میں ہر طرح کا ایک آئٹم موجود ہوتا ہے اور انسان اس سے اپنے شکم کو سیر کرتا ہے۔ یہاں پہ روحوں کو سیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کا دسترخوان بچھایا، اور اس دسترخوان میں بہار کس چیز کو قرار دیا ہے؟ تلاوت قرآن کریم کو، قرآن کریم سے تمسک کو، قرآن کریم سے تعلق کو۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں اصل ترین عبادت ہے روزہ کو رکھنا، اور روزہ رکھتے ہوئے بہترین عبادت کیا ہے قرآن سے تعلق قائم کرنا، قرآن کی تلاوت اور قرات میں فرق ہے۔ اساتذہ بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ قرات ہوتا ہے خالی پڑھنا، جبکہ تلاوت ہوتا ہے کہ سمجھ کر آپ کا پڑھنا، سمجھتے ہوئے پڑھنا، آپ نے مدہوش ہو کے آوازوں کی سروں میں گم ہو کے پڑھنا نہیں، بہترین آواز میں پڑھنا۔ اس کی تشویق دلائی ہے روایات اہل بیت علیہ السلام میں کہ اسے اچھے انداز میں اور بہترین انداز میں پڑھو۔ لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ فہم کے ساتھ پڑھنا آپ کا۔ اس لیے یہاں پہ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ پورا ماہ مبارک رمضان ایک راستہ، اس راستے کو ہم نے طے کرنا ہے۔ یہ جو سفر طے کرنا ہے، جسمانی سفر ہے کوئی یا روحی سفر ہے؟ روح کا سفر ہے۔ روح کے سفر کے لیے روح کو توانائی چاہیے۔ روح کو توانائی جو ہے وہ بہترین کھانے کھا کے نہیں ملتی، روح کو توانائی روزہ رکھ کے ملتی ہے۔ اگر سٹیمنا کسی نے بڑھانا ہے تو وہ خوب کھاتا پیتا ہے نا، تو روح کی خوراک کون ہے؟ روزہ۔ جسم کو جتنا زحمت میں ڈالیں گے روح اتنی تندرست و تناور ہوگی۔ لہذا یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی کہ جسم کو بھی خوب تندرست و توانا اور آرام دہ رکھا جائے اور ادھر سے روح کے بھی بڑے قوت کے ہم خواب دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اپنے جسموں کو روحوں پر قربان کر دو، قربانی ایک کی ہوگی، یا جسم قربان کرو یا روح قربان کرو۔ بعض روحوں کو قربان کر دیتے ہیں، بڑا نرم اور بڑا لاغر اور ضعیف رکھتے ہیں، نہ روح کو کوئی ذکر کا پتہ ہے، نہ روح کو کوئی تعلیمات کا پتہ ہے، نہ افکار سے آشنا ہے۔ روح بیچاری سی ہے، ایک جاہل، نادان، غافل، مست، شہوات میں گھری ہوئی، اور پوری روح کس میں قربان ہو گئی؟ جسم پہ قربان ہو گئی۔
جسم بڑا تناور، تندرست، خوب ذائقوں سے لطف اندوز ہونے والا، بہترین زندگی بسر کرنے والا، سیر سپاٹے خانوادوں کو آباد کر کے جینے والا، اس نے روح کو قربان کر دیا۔ روایات ادھر آ کے کیا کہتی ہیں؟ کس کو قربان کرو؟ جسم کو قربان کرو۔ جسم بھوکا رہ جائے، جسم لاغر رہ جائے، جسم کی نیند پوری نہ ہو، ہونٹ اس کے خشک ہوں، سینہ اس کا تپش سے جل رہا ہو، پیاس کی تپش سے، اس نے نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے جسم کو ہلکان کیا ہوا ہو، یہاں پہ روح شاداب، تندرست، خوش و خرم، سرور میں رہے گی۔ لہٰذا یہ جو سفر ہے شہر رمضان کا سفر، یہ طے ہو سکتا ہے بدون روزہ و بدون عبادات؟ نہیں طے ہو سکتا۔ اگر کسی کو یہ پتہ لگ گیا ماہ مبارک رمضان آ گیا، تو یہ صرف اسے اتنا پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ وہ راہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے۔ اب وہ اس راہ کے اوپر چلے گا کیسے؟ چلنے کا کیا انداز ہے؟ یعنی روزہ رکھے یہ چلنا ہے، سحری کے ٹائم نماز شب پڑھے، سحری سے زیادہ کس کو فوقیت دے؟ نماز شب کو فوقیت دے۔ اگر سحری رہ جاتی ہے عیب نہیں ہے، نماز شب اس کی نہیں رہنی چاہیے۔ اس نیت سے سحری کرے کہ میں دن کو طاقت حاصل کروں عبادت کی، دن کو اپنے کسب حلال کے لیے طاقت حاصل کروں، اس نیت سے سحری کرے۔ اس نیت سے سحری نہ کرے روزہ بس میں نے طے کرنا ہے روزہ پار ہو جائے۔ وہ بیچارہ گلاس پانی پیتا رہتا ہے، پھر 2 گھنٹے تک سو نہیں سکتا، مسلسل باتھ روم جا جا کے نکالنا پڑتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے ایسا نہیں ہے کہ پیاس نہیں لگے گی، وہ پیاس لگنی ہی لگنی ہے۔ وہ روزہ ہی کیا جس میں پیاس نہ اس نے چکھی ہو یا پیاس کی اس نے تلخی کو نہ سہا ہو، وہ کیسا روزہ ہوگا؟ خداوند متعال نے جو روزہ رکھا ہے وہ بھوک اور پیاس کے احساس کی وجہ سے ہے، اور انسانوں کی ساری تدبیر کس پر ہوتی ہے؟ بھوک اور پیاس نہ لگے۔ ارادے خدا کیا ہے اسے کیا لگے؟ بھوک اور پیاس۔ اور یہ بیچارہ کیا کن خوابوں میں مشغول ہے کہ بھوک اور پیاس ہی نہ لگے، دونوں میں شدید ٹکرا ہوا ہے۔ یعنی خدا ہمیں چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا دیکھے، یہ اپنے ذہن میں تدبیر کیے ہوئے ہے کہ میں بھوکا پیاسا دکھائی نہ دوں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دو ہمارے پاس ٹکراؤ کے تدبیر آتی ہے۔ اس لیے یہ جو امام سجاد علیہ السلام کی آج کی رات موجود ہے، پہلی رات ہے رمضان المبارک کی، اس لیے آج سے سفر شروع کریں۔ آج ہم نے مغرب کی نماز کے بعد بتوفیق الہی الحمدللہ آپ سب عزیزان و مومنین نے یہ دعائے رمضان المبارک پڑھ لی، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم۔ اسی طریقے سے یہ جو دعا آج ہم ابھی جس موضوع سخن قرار دیا ہے، حتماً و حتماً پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں۔ امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کے داخل ہونے پہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کیا خوبصورت مطالب امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے یہ جو تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک طریق ہے، یعنی ایک موٹر وے ہے جو منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن راہ اور راستہ یا موٹر وے کا فقط پتہ لگ جائے اس سے راہی تو نہیں بنتا، مسافر نہیں بنتا، سالک نہیں بنتا۔ لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر چلے۔ اس کے اوپر چلنا کیا ہے؟ جسم سے تو کچھ نہیں چلنا، چونکہ مأدبۃ اللہ ہے یہ مہینہ، یعنی اللہ تعالیٰ میزبان ہے۔ مہمان کون ہے؟ ہم۔ خالق میزبان ہے، جو پوری کی پوری ہستی کا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے، وہ میزبان ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی میزبانی ہے کہ جو حلال تھا وہ بھی حرام کر دیا ہم پر۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سحری کے ٹائم جاگو، نمازوں سے اپنے آپ کو تھکاؤ، پیاس اور بھوک کی تلخی کو سہو اپنے وجود کے اوپر، افطار کرانے کے لیے پیسہ خرچ کرو تم لوگوں کے اوپر۔ آپ کہیں گے یہ کیسی میزبانی ہے؟ اس میں یہ میزبانی میں تو ساری چیزیں ہم سے جا رہی ہیں، جبکہ میزبان تو وہ ہوتا ہے جو عمدہ اور اعلیٰ کھانوں سے مہمان کا استقبال کرتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ پتہ لگ گیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو سفرہ اور دسترخوان بچھایا ہے یہ جسموں کے لیے نہیں بچھایا، کیونکہ اصل خلقت کا ضابطہ یہ تھا کہ جسم قربان کر کے روح کو تندرست کیا جائے، تناور کیا جائے، اور ہم نے بالکل الٹا سبق پڑھ لیا۔
روحوں کو قربان کریں اور جسموں کو خوب صحت مند اور تندرست و توانا رکھیں۔ روح جو ہے بیچاری لاغر، جاہل، شہوات میں گھری ہوئی، نادان، دبی ہوئی، اس دنیا کے اندر گناہوں کے بار کے نیچے دبی ہوئی وہ زندگی بسر کر رہی ہے، اور جسم وہ ایک کے بعد دوسری لذت، دوسری کے بعد تیسری لذت، زینت و دنیا سے پر خوش و خرم جسم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ضابطۂ خلقت یہ تھا کہ نہیں، جسم لاغر ہو جائے، جسم لذت کو ترک کرے۔ جسم ہے کہ جو بھوک اور پیاس میں تڑپے، اگر بھوک اور پیاس میں جسم تڑپے گا تو روح کے اندر توانائی ملے گی۔ اگر بھوک اور پیاس میں جسم نہیں تڑپے گا تو روح کو توانائی نہیں ملے گی۔ اگر جسم نیند کو برداشت کرے گا تو روح کو توانائی ملے گی، اگر نیند برداشت نہیں کرے گا کہاں سے روح کو توانائی ملے گی؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ دسترخوان پھر کس کے لیے بچھایا ہے؟ روح کے لیے بچھایا، اور انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ نے اس میں کھانے رکھ دیے، یہاں تک کہ اگر حرام سے کوئی شخص بچتا ہے اس کی سانسیں کیا قرار پائیں گی؟ عبادت۔ اس لیے آپ یہ والا حصہ خطبہ شعبانیہ کا ملاحظہ کریں، میرے ہمراہ ملاحظہ کریں۔ امام سجاد علیہ امام علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آخری ہفتے شعبان کے ہمارے درمیان خطاب فرمایا اور کہا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ، کہ لوگوں جان لو تم لوگوں کی طرف آ رہا ہے وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینہ کیا ہے؟ ماہ الہی ہے، یعنی جلوہ الہی اس میں آپ کے لیے ظاہر ہوں گے۔ ماہ رجب جلوہ امامت ظاہر ہے، ماہ شعبان جلوہ رسالت ظاہر ہے، اور ماہ رمضان جلوہ الہی۔ اس لیے ماہ رمضان میں ربیع القرآن کیا ہے، ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ اپنی باتیں سنا رہا ہے، قرآن اللہ کی باتیں ہیں۔ ایک معصوم ہستی ہم سب کے ہاتھوں میں، اس ہستی کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم معصوم ہستی ہے، لہذا بالبرکۃ والرحمت والمغفرت، تین چیزیں لے کے آ رہا ہے یہ شہر اللہ، برکت بھی، رحمت بھی، مغفرت بھی۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، سب سے افضل ترین یہ اللہ کی نظر میں مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے مہینے، اس کے دن سب سے افضل ترین دن ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی گھڑیاں سب سے افضل ترین گھڑیاں ہیں۔ وَشَهْرٌ، یہ وہ شہر ہے، مہینہ دُعِیتُم فِیہ إِلَىٰ ضِیَافَةِ اللَّہ، تمہیں اللہ کی ضیافت کے لیے بلایا گیا، دعوت دی گئی ہے۔ دعوت نامہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھیج دیا ہے، اب تا قیامت آنے والے بشر کو یہ دعوت نامہ ملتا رہے گا کہ تم ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے مہمان ہو۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللَّهِ، اور تم اس میں اللہ کے کرامت، یعنی اللہ نے جن کو عزت بندوں کو بخشی ہے ان میں تمہارا شمار کر رہا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کن کن ہستیوں کو صاحب کرامت و عزت قرار دیا، ہمیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ یعنی آپ ایک ایسی ہوٹل میں اسے بلاتے ہیں کہ جس میں خاص لوگوں کو بلایا کرتے تھے، آج آپ بھی ان میں راتوں کو ٹھہرے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی سعادت اللہ تعالیٰ سابقہ دور میں صرف اہل کرامت کو عطا کیا کرتا تھا۔ سابقہ امتوں میں ماہ مبارک رمضان میں روزے ممکن ہے نہ ہوں۔ ماہ مبارک رمضان ایک آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ مہینہ تھا، جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے واجب روزے کر کے آشکار کر دی۔ اس لیے اہل کرامت، بڑے لوگوں میں، امیر لوگوں میں انسان اس مہینے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں کیا ہیں؟ تسبیح ہیں، سانس لیں تسبیح کا ثواب ہے۔ صحیح۔ وَنَوْمُکُمْ فِیہ عِبَادَةٌ، تمہاری نیند اس میں کیا ہے؟ اگر حرام سے بچے، بس انسان حرام سے بچے تو اس کی سانسیں تسبیح ہیں اور اس کی نیند کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وَعَمَلُکُمْ فِیہ مَقْبُولٌ، تم عمل انجام دو، اللہ تعالیٰ نے اسے مقبولیت کے درجے پہ رکھا ہے، اگرچہ شرائط قبولیت نہیں پائی جاتی۔ یہ خدا کا لطف ہے کہ اس دنیا میں اس مہینے میں عمل انجام دیں کہ خدا کس سطح پہ رکھ رہے اسے۔ ان دو میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے عمل کو اس لیے انجام دیا تاکہ واجب ادا ہو جائے،
صحیح ہے، واجب ادا ہو تو انسان کس سے بچ جاتا ہے؟ دو چیزوں سے محفوظ، ایک تو بری ذمہ ہو جاتا ہے، جو اس کے پر عائد وظیفہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا، اور نمبر دو وہ حرام عمل انجام دینے سے جو عقاب اور جہنم تھی اس سے آج نجات پا جاتا ہے۔ بس واجب کا عموماً ہماری عبادات ایسی ہیں، پورا سال ہم جو عبادات انجام دیتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ واجبات انجام دیتے ہیں، اس میں بری ذمہ ہو جاتے ہیں جو ہمارے اوپر وظیفہ عائد ہوتا تھا، اور نمبر دو نجات عطا ہو جاتی ہے جہنم سے۔ لیکن وہ عمل قبول بھی ہوا ہے، قبول اس وقت ہوتا ہے جب شرائط قبولیت پائی جائیں۔ اس لیے تعقیبات نماز میں سے جو عمومی تعقیبات ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں نا نماز کی دو طرح کی تعقیبات ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی اسی طرح سے ہیں۔ ایک تعقیبات عمومی ہے جو تمام کی تمام نمازوں کے آخر میں پڑھی جائیں گی، اور ایک وہ تعقیبات ہیں کہ جو ہر نماز کے ساتھ مختص ہیں، جیسے فجر کی نماز کے ساتھ یہ جملہ مختص ہے کہ پڑھیں، بہت کثیر اس کا ثواب ہے کہ بار الہ اللہم احیینی، بار الہ مجھے تو زندگی عطا کر، علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب، امیر المومنین علیہ السلام کو جس کے اوپر تو نے زندگی عطا کی ہے اسی کے اوپر مجھے زندہ رکھ، وَأَمِتْنِی، اور مجھے اسی کے اوپر موت دیجئے گا کہ مات علیہ علی ابن ابی طالب، امام علی علیہ السلام کی وفات جس افکار، نظریات اور دین کے اوپر ہوئی ہے۔ یہ نماز فجر کے ساتھ جملہ ایک مختص ہے، یا نماز فجر کے ساتھ یہ جو اذکار ہیں کہ 10 دفعہ اس ذکر کو پڑھیں، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، 10 دفعہ پڑھیں۔ یہ نماز فجر کی تعقیبات کے ساتھ خاص 10 دفعہ پڑھیں گے، ایک فہرست ہے جس سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا، بھوک سے، بیماری سے، فلاں مرض سے، مستحب ہے یہ پڑھنا۔ تاکہ بات عمومی میں یہ وارد ہوا ہے کہ بار الہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز میں نے فقط اور فقط اس لیے پڑھی ہے کہ تیرا واجب امر ادا ہو جائے، جو تو نے مجھے کہا ہے میں وہ انجام دے دوں اور تیری اطاعت بجا لاؤں۔ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے میرے بس سے باہر ہے، میں تو اس قبولیت کی شرائط پہ عمل انجام نہیں دے پایا۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں کیا ادھر رسول اللہ فرما رہے ہیں وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، تم عمل انجام دو گے، اللہ اس عمل کو کہاں کس درجے پہ قبول کر رہا ہے؟ قبولیت کے دائرے پہ رکھ رہا ہے۔ یہ اس ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت ہے، اس لیے ہمیں عمل کا ڈھیر لگا دینا چاہیے اس میں۔ ویسے انسان اپنی زندگی میں یہ بڑی تمنا اور خواہش رکھتا ہے کاش کوئی ایک ایسا عمل تو میں نے انجام دیا جسے قبول کر لیں۔ قبول کا میں ایک اور آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ مثلا شادی کا کسی کو گفٹ دیتے ہیں، آپ نے اپنے طور پہ ایک جوڑا اسے دے دیا، آپ نے تقاضا نبھا دیا، اس نے بھی لے لیا، آپ خوشی خوشی چلے گئے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ کون سی کپڑے کی کوالٹی ہے، وہ اپنے مثلا نوکر چاکر کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ تم لے لو، اور چار اس کو باتیں سناتا ہے، دیکھو کیسا میرے ساتھ اس نے کیا، یہ پہننے کے قابل کوئی کپڑا تھا، یہ تھا۔ یہ خواتین میں عام چلتا ہی رہتا ہے، ہر ایک اجتماعی امر میں جب گفٹ دینے کی باری آتی ہے تو یہ والے آپ کو تانے سننے کو مل جاتے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کر دیا، یعنی اس بندے نے قبول نہیں کیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نمازیں کہہ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور روزے پیش کر رہے ہیں، اپنے ذکر پیش کر رہے ہیں، خدا قبول کر رہا ہے؟ وہ کیا یہ کوالٹی رکھتے ہیں کہ قبول کر لے اللہ کی ذات؟ اس لیے خداوند متعال قبولیت کی پر ہر ایک کو نہیں، جیسے قرآن میں آیت ہے یا مفہوم ہے انما یتقبل اللہ، ایک عمل کو اللہ تعالیٰ فقط متقین سے قبول کرتا ہے، متقین کا عمل قبول کرتا ہے۔ اگر ہم تقوی کے دائرے میں لا کے اسے انجام دیں، ہم نے تو انجام دیے بار الہ، ہم نے تو اطاعت بس انجام دیا اور جہنم سے نجات پائی ہے بس۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کس درجے کا مہینہ ہے؟ اس میں عمل انجام دیں گے کیا ہو جائے گا؟ اللہ اسے قبولیت کے دائرے میں رکھے ہوا، دعاؤکم فیہ مستجاب، اس میں تمہاری دعائیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ اچھا یہ آپ کے سامنے ہے، اگلا حصہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن دوبارہ اس سطح پہ آ جائیں کہ یہ مأدبۃ اللہ ہے اور سبیل میں آپ کو پتہ لگ گیا روح نے چلنا ہے، جسم نے نہیں چلنا، ادھر روحوں کا سفر ہے، روحوں کی آبادکاری ہے، جسم کو تھکائیں گے، مشقت میں ڈالیں گے، بھوک پیاس کی تلخی دیں گے،
روح تناور، تندرست، توانا، خوش و خرم ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن جسم کو خوب بھریں گے، خوب جسم کو سکون پہنچائیں گے، آرام پہنچائیں گے، سارے ایسے ٹوٹکے اختیار کریں گے بھوک پیاس سے مجھے سابقہ نہ پڑے، تو یہ تو پھر روزہ نہ ہوا۔ وہ جیسے روزے سے پہلے 60 کلو تھا، ماہ مبارک کے بعد اس نے وزن کیا تو 120 کلو ہوا ہے۔ اتنی اس نے بیچارے 5 سال پکوڑے نہیں کھائے ہوتے جتنا وہ ایک مہینے میں پکوڑے کھا لیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا سلیقہ نہیں ہے، جسم کو ضعیف کرنا ہے اس میں۔ سحری کا نیت کیا ہے؟ سحری اس لیے کرتے ہیں تاکہ دن کے ٹائم، چونکہ صبح سے دن کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اس نے کسب حلال کرنا ہے، معاش کے لیے نکلنا ہے، اپنے دیگر امور انجام دینے ہیں۔ آج کل اگرچہ یہ تدبیر کر لی ہے کہ فجر کے بعد سویا جائے اور ظہر کے بعد اٹھا جائے اور پھر 5-6 گھنٹے کا روزہ، تو بہرحال تدبیر میں عیب نہیں ہے، کوئی تدبیر کر سکتا ہے اسے کرے، خوب ہے، اچھا شیڈیول بنائے، لیکن سحری اس نیت سے کریں کہ میں اس غذا کے ذریعے سے اللہ کی عبادت اور روزے کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی طاقت اور صلاحیت حاصل کروں۔ اس نیت سے سحری کرنی چاہیے۔ جب اس نیت سے سحری کریں گے تو آپ اس میں مقوی پن کو دیکھیں گے، کس سے قوت حاصل ہوتی ہے، نہ کہ پیٹ کو ہر صورت میں بھر کے رکھیں۔ لہذا سحری کا وقت قیمتی ترین اوقات میں سے ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی اوقات انسان کے لیے 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ہیں، اور تینوں ترتیب سے فضیلت رکھتے ہیں۔ عبادات میں یہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ علماء کے بیانات بھی ہیں۔ دیکھیں، انسان کا ایک چیز کا علم حاصل کر کے عمل انجام دینا، وہ بالکل صحیح راہ کے اوپر چلاتا ہے۔ جیسا آج کل ہم گوگل میپ یا دیگر کھول لیتے ہیں اور اس کے مطابق ٹریک پہ چلتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے مطابق تکے لگاتے ہوئے ادھر ادھر کے پہنچنے کی کوشش کریں تو گردش ہی بیکار کرتے رہیں گے۔ انسان کا عمل بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایام بعض رکھے ہیں اور بعض اوقات رکھے ہیں۔ کوئی اور دن اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اور مہینہ اس مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی اور وقت اس وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، پھر شعبان، پھر رجب ہے۔ کوئی اور مہینہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہر رمضان وہ اللہ کے درجے پہ پہنچ گیا، اس لیے کلام اللہ کی بار بار تاکید ہے، پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی معنی سے تم ایک اپنا تعلق پیدا کرو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، ذکر اللہ کا کثرت سے پڑھو۔ اب اور رحمتیں بھی اسی کے مطابق ہیں، جو ماہ مبارک ہے، کیا شعبان، رجب اور دیگر مہینوں میں اس طرح کی رحمتیں نازل ہوتی دکھائی دیتی ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، سانسیں لو تو تسبیح ہے، ونومکم فیہ عبادت، سوتے رہو حرام سے یعنی بچے رہو تو عبادت ہے، سوتے رہو تو عبادت، اور عملکم فیہ مقبول، جو عمل انجام دیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اسے قبولیت کے درجے پہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اوقات ہیں، اوقات میں سب سے افضل ترین وقت کون سا ہے؟ سحری کا وقت ہے۔ سحری کی مثال علماء پیش کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسانی نفس کو شکاری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم شکاری ہیں جس نے شکار کرنا ہے، اور شکاری جو ہے وہ اپنے مال کا، اپنے جو ہدف رکھا ہوتا ہے شکار کا، وہ شکار کرتا ہے، صحیح ہے، جال بچھاتا ہے اس کے لیے، پلاننگ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ مثلا پرندے کو شکار کرنا چاہتا ہے ایک شکاری، لیکن وہ پہنچتا ہے ایسے وقت میں جب پرندے اڑ چکے ہوں، وہ سفر اسے کوئی فائدہ دے گا؟ اچھا، وہ عین وقت کے اوپر پہنچا ہے لیکن پہنچ کے اسے نیند آ جاتی ہے اور سو جاتا ہے، وہ شکار کر پائے گا؟ بیدار بھی رہتا ہے لیکن اس کے پاس آلات نہیں ہے شکار کرنے کے، شکار کر پائے گا؟ نہیں۔ یہاں پر 3 چیزیں ہمیں شکار کے لیے ضروری ہیں، خود شکاری کے علاوہ۔ اول، وہ شکار گاہ تک پہنچے جہاں پہ اس نے شکار کرنا ہے۔ نمبر 2، بیدار رہے، چکنا رہے، وإلا وہ شکار نہیں کر پائے گا۔ یعنی نمبر 3، آلات شکار لے کے آئے، اگر آلات نہیں رکھتا تو شکار نہیں کر پائے گا۔ ادھر شکاری انسان ہے، شکارگاہ وہ سحری کا وقت ہے، معذرت، شکارگاہ صبح کا وقت ہے۔
سحری کا وقت ہے سفر، شکارگاہ کی طرف سفر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سحری کا وقت۔ اس لیے جو سحری کے وقت کو کھو دے وہ کسی بھی صورت میں شکارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اگر ٹکراؤ بھی ہو جائے کہ صبح کے وقت کو سورج نکلنے سے پہلے قابل استفادہ بنایا جائے یا سحری کا وقت، میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، بالفرض اگر ایسی سچویشن آ جائے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ صبح کے وقت سو جاؤ، سحری کا وقت تم ضائع نہ کرو، چونکہ سحری کا وقت سفر ہے اللہ کی طرف۔ سحری کا وقت جتنا پا سکتے ہو پانے کی کوشش کرو، سحری کے وقت میں کمپرومائز کسی صورت نہ کرو۔ اچھا، سحری کے وقت کے بعد جیسے ہی فجر ہوتی ہے اب شکارگاہ کھل گئی۔ یہ شکارگاہ کب تک کھلی ہے؟ جب تک سورج نہیں نکلتا۔ یہ دوسرا فضیلت کا وقت ہے، یعنی سحری کے وقت کا کوئی مقابل موجود نہیں ہے۔ دوسرا افضل ترین وقت بین طلوعین ہے، جس میں سونا مکروہ قرار دیا گیا ہے، رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے حتی الامکان کرے، کوشش کرے کہ مت سوئے انسان۔ اس کے اندر اس نے اب شکار کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان کا شکار ہوتا ہے منزل صابرین کو پانا، بعض اوقات شکار ہوتا ہے منزل شاکرین کو پانا، منزل زاہدین کو پانا، عابدین کو پانا، منزل محبین کو پانا، جیسا کہ 15 ہمارے پاس مناجات 15 مناجات امام سجاد علیہ السلام سے آئی ہیں، ضرور اسے پڑھیں، مفاتح الجنان میں موجود ہیں۔ بہت دلچسپ اور خوبصورت مضامین پر، اور اتنے خوبصورت مضامین شاید ہی آپ کو کسی دعا میں ملے۔ مناجات 15 ضرور اسے جا کے پڑھیں۔ یہ ہے وہ شکار، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، خداوند متعال کی کسی اسماء و صفت سے تعلق پیدا کرنا، اپنے گناہوں کو بخشوانا۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بڑا ہی ایک خطرناک اور گھمبیر ترین، بدترین اور پست ترین ایک عمل انجام دیا تھا، اور وہ حجت خدا حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل تھا۔ اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں، چند دفعہ کوششیں کی، حسد کی وجہ سے۔ حسد ہر جگہ پہ انسان کو کھا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، اب جب وہ دوبارہ مومن ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ ہم توبہ تو کر چکے ہیں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سأستغفر لکم ربی، تم لوگوں کے لیے میں اپنے رب سے عنقریب استغفار کروں گا، ابھی نہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے جو انکار کیا تھا وہ اس وجہ سے انکار کیا تھا چونکہ انہوں نے اس استغفار کو مؤخر کیا شب جمعہ تک۔ جو رات ہے جمعے کی، شب جمعہ یعنی، وہ رات اس قدر فضیلت کی رات ہے، اس قدر فضیلت کی رات ہے کہ اس میں جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اس شب جمعہ کی مانند پورے ہفتے میں کوئی اور رات نہیں آئے گی، پورے ہفتے میں۔ اب آپ نے دیکھا مہینہ ماہ مبارک رمضان، اس جیسا مہینہ نہیں، سحری جیسا وقت نہیں ہے۔ سحری وہ اتنا کھانے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو مغرب تک نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، وہ روحوں کو آباد کرنے کا ہے۔ اس لیے انسان گزارا کر لیتا ہے۔ سردیوں کے بھی روزے آئیں اور مزید یہ 10 سال روزے سردیوں کے گزریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے روزے بھوک پیاس کے روزے نہیں ہیں، بہت قلیل وقت بھوک پیاس کا آپ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اس لیے سردیوں کے روزوں میں سحری کے وقت سے بھرپور استفادہ کرے، کوشش کرے کہ کاملاً نماز شب وہ پڑھے، کوشش کرے کاملاً نماز شب کو وہ ادا کرے، ذکر کرے، استغفار۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سحری کے وقت، میں جمعے کے دن سحری کے وقت استغفار کروں گا تمہارے لیے۔ لہذا سحری کے وقت روز جمعہ اس جیسا، اور ماہ مبارک رمضان بھی ہو، اصلاً وجود نہیں رکھتا کوئی اور دن سوائے لیال القدر کے۔ آپ نے دیکھا خداوند متعال نے کس قدر خوبصورت طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال شہر سیام تھا۔ سیام میں ہم نے ایک ہی حکمت آج لیتے ہیں، کیونکہ شہر سیام کہنے میں بہت حکمتیں ہیں۔ سیام چونکہ ایک اور اس کی ایک آپ نے ابھی دیکھی جھلک، اس میں شہر السیام جو میں نے عرض کیا وہ کیا ہے جھلک، کہ روح کی کیا ہے؟ صحت ہے، زندگی ہے، تندرستی ہے۔ روزے میں زندگی ہے روح کی۔ اس لیے ہر مہینے کے پہلے 3 دن، درمیانے 3 دن جنہیں ایام بیض کہتے ہیں، روشن ترین،
اور آخری 3 دن، 9 دن تو ہر مہینے میں کیا ہے؟ مستحب ہے روزہ۔ روزے میں روح کی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ جسم کو ہر وقت پیٹ بھرا رکھنا روح کی موت ہے۔ اس لیے مراقبات میں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عرفان ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بار الہ ایک روایت ذکر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہو سکے تو اس حالت میں مرنا کہ تم خالی پیٹ ہو، خالی پیٹ اس دنیا سے جانا۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا ہم نے اب ایک پہلو پڑھا، ایک بہت سارے پہلو ہیں۔ مثلا شہر الصیام میں ایک پہلو یہ ہے کہ امیر کو غریب کی کیفیت کا پتہ لگ جاتا ہے، یہ بیچارہ کیسے دن بسر کر رہا ہے، ایسے تو پتہ ہی نہیں لگتا نا۔ مثلا اے سی میں بیٹھے ہوئے افراد کہتے ہیں یار کتنے عجیب ہیں، روڈوں کے سائڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ عبادات کرتے ہیں نہ کوئی اور کام کرتے ہیں، وہ آرام سے دن کے ٹائم اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے اس کی کیفیت کو جانے گا؟ یہی کہتے ہیں ہر ٹائم پیسے کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، تو خود اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ بیچارے 2 دن کے بھوکے ہیں، وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے وہ؟ لہٰذا یہاں پہ کیا ہوتا ہے، امیر کو غریب کی کیفیت کا پتہ لگتا ہے۔ اب اس کے اوپر طولانی کلام ہو سکتا ہے، ہم مختصر کرتے ہیں۔ شہر الصیام کا ایک اور پہلو کہ جو آپ کا بعد از موت بھوک اور پیاس کی، کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کی بھوک اور پیاس کی شدت کو احساس کر سکے، اسے روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے۔ لہذا جب انسان حالت روزہ میں بالخصوص گرمیوں میں شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے، اس سے کئی گنا سخت کیفیت موت کے بعد بھوک اور پیاس کی ہے۔ اس لیے برزخ کی بھوک اور پیاس کو کون مٹائے گا؟ ادھر کی بھوک اور پیاس۔ ادھر کی بھوک اور پیاس یہ دونوں نہیں چل سکتے، ادھر بھی پیٹ بھرا ہوا اور اس دنیا میں بھی پیٹ بھرا ہوا ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں تکلیف بھی نہ کاٹے اور بچہ بھی پیدا ہو، نہیں ہو سکتا۔ خدا نے دنیا میں ہر امر اسی طرح رکھا ہے۔ وہ نماز شب کی تلخی بھی نہیں اٹھاتا اور کہ نہیں نماز شب پڑھنے والوں میں انجام ہو۔ کربلا میں اس نے تلخی اور تلواروں کی کاٹ اس نے برداشت نہیں کی، لیکن کہتا ہے شہدائے کربلا میں میرا شمار ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اہل ایمان والے طور طریقے اختیار نہیں کرتا لیکن سوچتا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے بھی ہوں۔ خدا نے اس طرح سے ایک امر اس دنیا میں نہیں رکھا۔ جو چیز رکھی ہے اس کے کمال میں زحمت اور مشقت اور سختی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لہذا اس دنیا کی اگر کوئی چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ کیا ہوگا برزخ میں بھوک اور پیاس کا عالم، تو کیسے سمجھے؟ روزے میں گرمیوں کے دنوں میں بالخصوص، سردیوں میں بھی بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں، پیاس سے بری حالت ہوتی ہے اور چکر اسے آ رہے ہوتے ہیں اور عجیب سی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت سے انسان غور کرے، اگلے جہان میں تو ختم ہونی نہیں ہے یہ کیفیت، ادھر تو پتہ ہے مغرب ہوئی تو ختم۔ لہذا یہ ایک ماہ مبارک ہے شہر الصیام کی حکمت۔ ایک اور شہر الصیام کی حکمت کہ ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور مورد میں بیان کی جائے گی، ڈھال ہے، روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ بعض ہمیں چیزیں دنیا میں بھی دکھائی دیتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اچھا یہ نرم چیز اتنی طاقتور ہو جائے گی۔ جیسے یورینیم کے جو ہیں عناصر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم میں، آپ کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں ہائیڈروجن بم کیسے چلتا ہے، اوپر سے جب چھوٹا سا گرتا ہے 160 کلومیٹر تباہی مچاتا ہے۔ ایٹم بم تو چند کلومیٹر تباہی مچاتا ہے، ہائیڈروجن بم ایک پورے شہر کو اڑا دیتا ہے۔ وہ ہیں چھوٹے سے عناصر آپس میں ٹکراتے ہیں، کیا ایک غضب پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں آپ خود حیران ہوں کہ یار یہ پانی پانی پاؤڈر تھا، یہ کیا بن گیا؟ جیسے یہ سیمنٹ ہے، در و دیوار ہے، کیسے سخت بن جاتی ہیں۔ یہی پھر آپ کو سردی سے بچاتی ہیں، یہی آپ کو اجنبی لوگوں سے بچاتی ہیں، یہی آپ کو دشمنوں سے بچاتی ہیں، یہی آپ کو گولیوں سے بچاتی ہیں، گرمی سردی سے بچاتی ہیں۔ یہی جو ذرات تھے چھوٹے سے، پاؤڈر تھا، پانی آپ نے کیا اور دیوار بن گئی۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ ڈھال ہے۔ روزے قیامت اور قبر میں جو آپ کے لیے ناگوار، خطرناک، زیادہ کرنے والی چیز آگے بڑھے گی، کون روکے گی؟ روزہ روک دے۔ روزہ کس طرح آئے گا؟ اگر کوئی بندہ چل کے آ رہا ہے، بندہ بن کے روکے گی۔ اگر کوئی آگ کی صورت میں آئے گی، ڈھال بن کے روکے گی۔ اگر سردی گرمی کی صورت میں آئے گی، دیوار بن کے روکے گی۔ ایک عجیب چیز اللہ نے روزے کو خلق کیا ہے۔
جم کرے اپنے نفس میں روزے کی عبادت سے، گھبرائے نہ اس سے۔ شہر الصیام، یہ ڈھال کا روزہ ہے، ڈھال کا مہینہ ہے، اپنے لیے روز قیامت ڈھال کو اکٹھا کر لے۔ اگلا ہے وہ شہر الاسلام، یہ اسلام کا مہینہ ہے، یعنی سلامتی کا مہینہ ہے، یہ اسلام کے درجات کو طے کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ شہر الطہور ہے، اپنی روحوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، آلودہ گناہوں سے پڑی ہوئی ہیں، ایک گرام بہا جو سنگین بوجھ ہے اس کے تلے دبی ہوئی روحیں ہیں، لہذا طاہر کرے اپنی روح کو۔ ادھر بہت بیان ہو سکتا ہے، ٹائم اب ہمارے پاس قلیل رہ گیا۔ طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت جسمانی جس طرح مقصود ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر طہارت روحی و معنوی و نفسانی ہمیں درکار ہے۔ مثلا ہم جسم کو طاہر کرتے ہیں گندگی سے، ایک دفعہ نجاسات سے ہم پاک کرتے ہیں، خون ہے یا بول و براس ہے یا دیگر اس طرح کی نجاسات ہیں وہ انسان کو لگ جاتی ہیں، اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، نظافت چاہتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اس میں اگر کثافت آ جائے، یہ بدن کی طہارت ہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے جسم کو نجاسات اور کثافتوں سے پاک نہیں رکھتا وہ روح کو بھی پاک نہیں کر سکتا۔ جو آشکار اور واضح نجاست سے نہیں بچا رہا وہ اپنے پوشیدہ اور آنکھوں سے اندیکھی نجاسات سے کیسے بچائے گا؟ نہیں بچا سکتا۔ نمبر ایک طہارت، اس مہینے میں طہارت کو حاصل کرے۔ البتہ ادھر یاد رکھیں کہ انسان کا جب بھوک ہوتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ سے شدید بو، بڑی ناگوار بو اٹھتی ہے۔ خداوند متعال نے ہر بو کو مذمت کی کراہت کی نگاہ سے دیکھا ہے سوائے روزہ دار کی منہ کی بو، اس کو محبوبیت کی نگاہ سے دیکھا، چونکہ جب انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو جسم میں تیزابیت سی تھوڑی سی بنتی ہے اور شدید بو پیدا ہوتی ہے جو آپ کی بعض کا سانسوں سے بھی آس پاس کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ اس بو کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ یہ بو ایک طب انسانی جسم کی ایک خصوصیت ہے، تو زیادہ لمبا روزہ ہو تو زیادہ ہوتا ہے، سحری کے بغیر روزے رکھیں اور بو منہ میں پڑ جاتی ہے، وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے۔ اس بو سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، وَإِلَّا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جسم سے نجاسات اور کثافتوں کو ہٹانا یہ پسند کیا گیا، پسندیدہ ترین عمل ہے۔ روح کی نجاسات کیا ہیں؟ روح سب سے پہلے خیالات سے آلودہ ہوتی ہے، خیالات، قوت خیال کو پاک کریں، بالکل اسی طرح قوت آنکھ کو پاک کریں، قوت کان کو پاک کریں، یعنی قوت آنکھ سے جو گناہ ہوئے ہیں استغفار طلب کریں، بار الہ تو نے مجھے آنکھ دی تھی جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، میں نے اسے حرام کے اوپر لگا دیا۔ کان دیے تھے تاکہ نصیحت کو سنوں، ہدایت کو سنوں، میں نے اسے غلط کاموں پہ لگا دی۔ یہ امام کاظم علیہ السلام کے جملات ہیں دعا کے بہار الانوار میں کہ بار الہ میں وہ ظالم ہوں کہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ زبان اللہ نے دی تھی، اس سے کلام الہی پڑھے، ذکر الہی پڑھے، واعظ و نصیحت کرے، مفید عمل کے لیے اسے انجام دے، میں نے اسے غیبت، تہمت، جھوٹ، چغل خوری، بہتان، طرح طرح کے گناہوں سے آلودہ کیا، بار الہ مجھے معاف کر دے، یہ تیری نعمت کا میں نے پاس اور خیال نہیں کیا۔ اسی طریقے سے قوت خیال سے انسان گناہ انجام دیتا ہے، پاک کرے، طاہر کرے۔ قوت وہم سے گناہ انجام دیتا ہے، اس کے بعد کس کو پاک کرنا ہے؟ قوت خیال کے بعد قوت وہم کو، ان سے گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ پھر قوت عقل کو اس ماتحت شہوات کے لا کے گناہ انجام دیتا ہے۔ لہذا روح کی حقیقی طہارت کب ہے؟ جب ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ ماہ مبارک رمضان کہ صرف جسم سے، آنکھوں سے اور کانوں سے حرام کو ترک نہ کرے، خیال میں بھی جا کے گناہ کو کیا کرے؟ ترک کرے، خیال میں جا کے بھی گناہ انجام نہ دے، خیال میں بھی انتقام نہ لے، خیال میں بھی کسی کو گالی نہ دے، خیال میں بھی کسی کو جواب نہ دے، کین اور بغض نہ ظاہر کرے، وہم میں بھی کین اور بغض ظاہر نہ کرے، عقل کے ساتھ کین اور بغض ظاہر نہ کرے۔ واضح آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کو کیا نام دیا ہے امام علیہ السلام نے؟ شہرت طہور۔ یہ راہ بھی کیسی ہے کہ طہارتوں کا سفر ہے روحوں کا۔ استغفار ایک دفعہ کریں گے، یقین جان لے اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے، لیکن گناہ معاف کیے وہ جو جڑ ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اس جڑ کو ختم کرنے کے لیے زحمت اٹھانے پڑے گی۔ وَشَهْرُ التَّمْحِيصِ، یہ اگلا کیا ہے ہمارے پاس؟ پانچویں صفت
امتحان کا مہینہ ہے۔ تمحیص کہتے ہیں ایک چیز کو اس طریقے سے مبتلا کرنا، چھلنی سے گویا کہ گزارنے کے مترادف ہے کہ ایک شے کو خالص کرنا ہوتا ہے نا کہ غیر خالص چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے دال میں پتھر وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس کو چھلنی سے چھانا جاتا ہے تو اوپر خالص رہ جاتا ہے اور سارا کچرا نیچے گر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ خالص کر دیا۔ یہ شعر تمحیص ہے، یہ انسان کو خالص کرے گا ان افراد سے کہ جو افراد غیر خالص ہے، اس لیے روزے کی سعادت ہر کوئی انجام نہیں دے پاتا۔ اسی طریقے انسان اعمال کی دنیا میں خالص کرے، ہر عمل میں ریاکاری ہوتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہے، چونکہ چھپ کے روزہ توڑ سکتا ہے وہ، اس لیے یہاں پہ فقط اللہ کے لیے اس نے عبادت کو انجام دینا ہے، کسی کے سامنے اس کی کوئی تعریف اس سے نہیں ہوگی۔ شہر التمحیص ہے، اور آخر میں کیا ہے وشہر القیام ہے، چھٹی صفت، یہ ماہ مبارک قیام ہے، برائیوں کے خلاف قیام کرے، گناہوں کے خلاف قیام کرے، مقاومت کرے کہ میں ٹکراؤں گا، جیسے حق اور باطل کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ قیام کی آسان مثال یہ ہے کہ آپ بعض اوقات بچوں کو کہتے ہیں پھر میں اٹھوں، تو وہ کہے گا آپ اٹھ جائیں، مہربانی فرما کے، مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ قیام کا صحیح مطلب اس جملے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ پھر میں ابھی اٹھ کے بتاتا ہوں، تو برائی کے خلاف اٹھنا چاہیے اسی طریقے سے۔ عموماً قیام کا مطلب نہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اس مثال پہ غور کریں گے نا تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا ادھر اٹھنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ وہ جو شر پھیلا رہا ہے یا اس نے جو مجھے تنگ کیا ہوا ہے، جب تک میں اٹھوں گا نہیں تب تک اسے بھی چین نہیں آئے گا، آرام نہیں آئے گا اسے۔ اسی طرح سے ہر برائی آپ کو چھیڑ رہی ہے، ہر برائی آپ کے در پر ہے، جب تک قیام نہیں کریں گے شیطان باز تھوڑی آئے گا۔ مثلا شیطان کس طریقے سے انسان کے اوپر ایک قسم کی چڑھائی کرتا ہے، یعنی شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کی ضرورت ہے، لمبے سجدے کرے، سجدے میں بڑا سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، چونکہ قرب کو احساس کرتا ہے انسان۔ پھر سب سے پست ترین دنیا میں چیز مٹی شمار ہوتی ہے، اور سب سے عزت ترین چیز پیشانی اور ناک ہے، وہ پیشانی اور ناک کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، بار الہ میں اس سے بھی تیری بارگاہ میں پست انسان ہوں، عبد ہوں۔ ایک قریبی اور قلبی تعلق، سجدے سے قریب ترین کوئی ایک ادا نہیں ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو، نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، نہ کوئی اور سجدہ ہے۔ لہذا سجدہ طولانی سجدہ کیا کرتا ہے شیطان کو چیخ و پکار اور رونے پر مجبور کر دیتا ہے، اس طرح سے مخالفت کرے، یہ ہے قیام۔ بس شیطان کے خلاف قیام کیا ہے طولانی سجدہ، شیطان کے خلاف قیام کیا ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف نگاہوں سے حرام کو نہ دیکھے، وہ جو اس کے اندر خیال آ رہا ہے کہ یار دیکھ لو ایک دفعہ، تھوڑا سا یہ بھی اختیار کر لو، اس خیال کو روکے، وہ کہے کہ نہیں میں نے اس خیال کو نہیں اندر آنے دینا، یہ خیال ابھرنے ہی نہیں دینا، جب ابھر رہا اسی ٹائم پابندی لگاتے نہیں تو میرے پاس سے رخصت ہو جا، فوراً اس کے خلاف قیام کرے۔ یہ شہر القیام ہے، اس میں عبادات کے لیے قیام کرنا ہے، گناہ کے خلاف قیام ہے، باطل کے خلاف قیام ہے، اور یہ وہ آئے گا جو القدس کے حوالے سے آئے گا کہ ظلم کے خلاف قیام ہے۔ ظلم کا بارز ترین واضح ترین مصداق یہ صہیونی ہے، بارز ترین مصداق اس ٹائم ممکن ہے مستقبل میں صہیونیوں کی بجائے ممکن ہے چینی بن جائے، ممکن ہے خود مسلمانوں میں سے کوئی اٹھ کے ایک گروہ بن جائے، ٹھیک ہے یوم القدس اس طرف جہت اختیار کر جائے گا۔ یوم القدس فقط اس کے لیے نہیں ہے، ایک علامتی چیز ہے جس میں ہم نے قیام کرنا ہے، اس لیے ماہ مبارک رمضان کا بہترین نام کیا جو امام سجاد علیہ السلام نے دیا ہے شہر القیام، شہر الصیام و شہر القیام۔ لہٰذا یہ دو اگر آپ لفظ بھی یاد رکھیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ 44 نمبر دعا ہے، کوشش کریں اس 44 نمبر دعا کو حتماً و حتماً آج رات پڑھیں، قبل السحری پڑھیں، اور شہر الصیام والقیام بہترین امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں نسخہ دے دیا۔ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ صیام اور قیام کی توفیق اس مہینے میں عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔